ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام، جس کے تحت مختلف موضوعات پر تحقیقات اور معلومات اور تجربات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک نئی تحقیق کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے۔ یہ تحقیق BBC کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس تحقیق کا عنوان ہے جنوبی ایشیا ٹائیفائڈ کا گڑھ، یعنی جنوبی ایشیا میں ٹائیفائڈ کی بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس تحقیق کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل اپنے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ٹائیفائڈ کیا ہے، اس بیماری کے عوامل اور محرکات کیا ہوتے ہیں، اور انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس تحقیق سے پہلے کہ ٹائیفائڈ کا مرض ہے کیا۔ ٹائیفائڈ کو عام زبانوں میں میعادی بخار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مرض ایک جراثیم جسے سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں اس سے پھیلتا ہے۔ سالمونیلا ٹائفی کے کچھ اور بھی اسپیشیز ہوتی ہیں جسے پیرا اے، پیرا بی، پیرا سی بھی کہا جاتا ہے، تو ان سے بھی اسی قسم کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے جراثیم جسم کے اندر داخل ہو کر اور جگر کے اندر اور مختلف جگہوں پر ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ٹاکسنز پیدا کرتے ہیں، اور ٹاکسن جو ہے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور مختلف اعضاء پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ کا جو ہے بخار یعنی کہ ظاہر ہوتا ہے، اور بخار جو ہے وہ میعادی بخار ایک خاص ٹائم تک وہ رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو اسے فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی مریض ہوتے ہیں تو وہ اچھی خاصی تعداد میں یہ جراثیم اپنے فضلے میں خارج کرتے رہتے ہیں، اور وہ سیوریج کے ذریعے اگر سیوریج کی لائنیں پانی کو کنٹامنیٹ کریں اور وہ ایک دوسرے سے مل جائیں تو پینے کا پانی بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اور وہ پانی اگر کسی چیز میں یعنی کہ بنانے میں، برف بنانے میں، آئس کریم بنانے میں اور شربت بنانے میں استعمال ہو تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے ٹائیفائڈ کی بیماری پانی سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلتی ہے۔ اس کے مزید جو ڈسکشن ہے عمران صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں بے حد مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں بچوں کے ماہر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ دنیا میں ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہونے والے 80% مریضوں کا تعلق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ہے۔ ان ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ آبادی میں سے 1000 افراد اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں یہ شرح 1 لاکھ پر 10 افراد کی ہے۔ لاہور کے میو ہسپتال میں بچوں کے شعبے کے صدر پروفیسر اشرف سلطان، بچوں کے ماہر ریٹائرڈ پروفیسر فہمیدہ جلیل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بچوں کے امراض کی پروفیسر رفعت نثار نے سنیچر کو لاہور میں ٹائیفائڈ پر ایک پریس کانفرنس کی۔ پروفیسر اشرف سلطان نے کہا کہ دنیا میں 1,70,00,000 افراد ہر سال ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، جن میں سے 7 لاکھ لوگ اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے، جس سے اگر مریض بچ بھی جائے تو اس کے برے اثرات اس کی صحت پر ضرور پڑتے ہیں۔ پروفیسر اشرف سلطان نے کہا کہ اس مرض کا جراثومہ یعنی بیکٹیریا پانی اور غذا کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں آدھی آبادی کو پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو نلکے کا پانی پینے کو ملتا ہے ان کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ انہیں پینے کا صاف پانی دستیاب ہے، لیکن انہیں بھی پینے کے پانی کو ابال کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا صرف زیادہ درجہ حرارت سے ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر میں رک کر ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پانی کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے کہ ہمارے ہاں جو پانی آتا ہے کیا وہ صحت مند پانی ہے، اور اگر نہیں تو اس کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟
ہمارے ممالک میں پینے کے پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں، کیونکہ یہ پانی دریاؤں سے آتا ہے اور فلٹر پلانٹس کے اندر روکا جاتا ہے، وہاں پر پانی جو ہے نا رک جاتا ہے اور اس کے اندر سے مٹی وغیرہ جو ہے نا وہ تو بیٹھ جاتی ہے، مگر وہ اس کے بعد جو ہے نا کلورین اگر کچھ ڈالی جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ سپلائی ہوتے ہوتے جہاں تک پہنچتے اس کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں اچھی خاصی تعداد جراثیم کی موجود ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پانی جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، ہم نے تقریباً 10,000 سیمپل ہمارے اپنی لیبارٹریز میں ہم نے چیک کیے، تو مگر یہ کہ اس کے اندر 90% سیمپلس میں اچھے خاصے جراثیموں کی تعداد موجود تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا پانی پینے کے جو سپلائی ہے، جو پانی آتا ہے وہ کافی کنٹامنیٹڈ ہے۔ دوسرا سورس جو ہے وہ لوگ جو ہے کنویں کھود لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا بورنگ کر کے پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بورنگ کا پانی ہے، یہاں پر کوئی ریزروائر یا ایسی چیزیں نہیں ہیں جہاں سے یہ پانی جو ہے زمین میں آئے۔ یہ پانی جو ہے یہ سیوریج پر لائنوں کا پانی نیچے جو ہے جا کے جمع ہو جاتا ہے اور وہ اچھا خاصے تعداد میں جراثیم اس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی یعنی کہ بیماری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ نلکے کا پانی بھی کافی تعداد میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت ممنون میں ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ پروفیسر فہمیدہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر اسکول جانے والے 5 سے 19 سال کی عمر کے بچوں کو ٹائیفائڈ کا مرض لاحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر سے باہر کی چیزیں لے کر کھاتے ہیں جو صاف نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کے موسم میں کٹے ہوئے پھل، قلفی، آئس کریم اور برف کے گولے اس مرض کا باعث بنتے ہیں، جن کی روک تھام کے لیے قانون تو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیفائڈ کا جراثیم برف میں 4 سے 5 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پروفیسر رفعت نثار نے کہا کہ پاکستان میں اینٹی بایوٹک ادویات کے غیر ضروری اور نامناسب استعمال سے ٹائیفائڈ کے جراثیم میں اس کے خلاف استعمال کی جانے والی اینٹی بایوٹک دواؤں سے مزاحمت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، جن میں پانی اور غذا کی صفائی اور انسانی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا شامل ہے۔ پروفیسر اشرف سلطان نے کہا کہ جب ایسے حالات ہوں کہ ٹائیفائڈ میں مبتلا ہونے والے افراد کی شرح بہت زیادہ ہو اور دواؤں کے خلاف جراثیموں میں مزاحمت پیدا ہو جائے تو عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی تجویز کے مطابق ٹائیفائڈ کے خلاف ویکسینیشن کرائی جائے، اور جو 4 سے 5 سال تک کارآمد رہتی ہے، اور اس کی کامیابی کی شرح اب تک 80% ہو چکی ہے۔ ان ڈاکٹروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں ٹائیفائڈ کے خلاف ویکسینیشن کو بھی شامل کریں، جو ابھی تک شامل نہیں ہے۔